السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ نیگوشیبل انسٹرومینٹس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اینڈ آئی ایم ہوپ فل بائی ناؤ یو مسٹ بی کنورسنٹ، رادر یو مسٹ بی ہیونگ دا نالج اباؤٹ نیگوشیبل انسٹرومینٹس، ان کی امپورٹینس، آبجیکٹیوز، یہ کیسے کام کرتے ہیں، نیگوشیبل انسٹرومینٹس کون کون سے ہیں، یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں۔ اب ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، لیگل اسپیکٹس ہیں، یہ نیگوشیبلٹی ہے کیا، یہ کیسے ٹیک پلیس ہوتی ہے نیگوشیبلٹی۔ اس میں پہلی جو بات ہم نے کی وہ نیگوشیشن، جب ہم نے شروع کی کہ نیگوشیشن کیا ہے یا نیگوشیبلٹی کیا ہے، یہ کریکٹرسٹکس آف نیگوشیبلٹی کسے کہتے ہیں، یہ بار بار ہم نے باتیں کی، اور وہاں پر اسی بات پہ ہم نے اپنے آپ کو فوکس رکھا کہ نیگوشیبلٹی ایک ٹرانسفریبلٹی کو کہا جاتا ہے۔ یہ کیسی ٹرانسفریبلٹی ہے ان دا نیگوشیبل انسٹرومینٹس، اور یہ ٹرانسفریبلٹی کیسے ہو سکتی؟ آپ نے دیکھا کہ نیگوشیبل انسٹرومینٹس میں یہ کریکٹرسٹک وچ از ان نیگوشیبل انسٹرومینٹس، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر بیرر انسٹرومینٹ ہے، یو جسٹ ڈیلیور اٹ ٹو سم ون ایلس، دیٹ اسٹینڈس ٹرانسفر۔ بیرر چیک کی ہم بار بار بات کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بیرر چیک ہے، یا سے کہ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے اینڈ یو رائٹ اے بیرر چیک، اور کسی کو وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، تو وہ شخص اس کی پیمنٹ لے سکتا ہے۔ اصل میں کیا ہوا، وہ جو اس میں کی پروسیڈز تھی چیک کی، وہ جو ویلیو تھی، وہ جو رائٹ ٹو ریسیو دا پیمنٹ، دیٹ ٹرانسفر ٹو دا پرسن ان ہوز پوزیشن دیٹ انسٹرومنٹ واز۔ تو اس بات کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرانسفر بائی میئر ڈلیوری، بٹ اٹ شوڈ بی اے بیرر انسٹرومنٹ۔ بیرر انسٹرومنٹ کو صرف آپ ڈلیور کر دیں تو یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسٹرومنٹ آرڈر انسٹرومنٹ ہے تو وہاں پر یہ نیگوشیشن کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں ہم نے بات کی کہ یہ انسٹرومنٹ تھرو انڈورسمنٹ اینڈ ڈلیوری نیگوشیٹ ہوتا ہے، یا سے ان سمپل ورڈز یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اب انڈورسمنٹ میں جو سب سے ضروری بات ہے کہ انڈورسمنٹ کی بات کرتے کرتے ہم ایک فیکٹر کو بعض وقت بھول جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دیٹ از انڈورسمنٹ کے ساتھ ساتھ اس انسٹرومنٹ کی ڈلیوری بہت ضروری۔ صرف انڈورسمنٹ کرنے سے یہ نیگوشیشن نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی انسٹرومنٹ کو انڈورس تو کر دیتا ہے، لیکن it doesn't hand over to the person in whose favor it is endorsed، تو نیگوشیشن تو کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ اس کے پاس جب وہ انسٹرومنٹ آئے گا تو پھر ہی اس کے پروسیڈز جو ہے وہ لے سکتا ہے یا فردر انڈورس کر سکتا ہے۔ تو انڈورسمنٹ اینڈ ڈلیوری، یہ بات آپ نے ساتھ ساتھ رکھنی۔ جب انڈورسمنٹ کی بات ہو تو وہاں پر ڈلیوری ضرور ہوگی، لیکن بیرر انسٹرومنٹ وہاں انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ہینڈ اوور کرنے سے، پوزیشن دوسرے کو آپ ہینڈ اوور کر دیں، دوسرے کو ڈلیور کر دیں، تو اس ڈلیوری سے نیگوشیشن ہو جاتی۔ تو یہ ہم نے دو طریقے دیکھے۔ اب بات یہ ہے کہ انڈورسمنٹ ہے کیا؟ انڈورسمنٹ کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھی، سب کچھ آپ نے دیکھا۔ ان سمپل ورڈز آپ انڈورسمنٹ کو اسٹوڈینٹس یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈورسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی انسٹرومنٹ ہے، اس انسٹرومنٹ کے، یہ انسٹرومنٹ ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی بات کر رہے ہیں، اس کے بیک پر اگر آپ سائن کر دیں with the intention to negotiate or the transfer the value in that instrument، اس کو endorsement کہا جاتا ہے۔ Who can endorse it؟ endorsement maker بھی کر سکتا ہے، but not as such maker۔ جب وہ یہ کام کر رہا ہوگا he will be the endorser۔
holder of an instrument, he can endorse it further. اگر payee ہے وہ اس کو endorse کر سکتا ہے. اب یہ endorsement ہوگی کیسے؟ جو پریکٹس کی بات آپ نے ڈیفینیشن میں دیکھا تھا کہ لا میں کوئی کمپلشن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے بیک پر ہی انڈورسمنٹ کرنی. نیگوشیبل انسٹرومنٹ کہتا ہے کہ آپ فیس پر یا بیک پر یا آپ انسٹرومنٹ کے ساتھ کوئی پیس آف پیپر لگا سکتے ہیں. دیر از ناٹ این اسپیس, جس کو ایلونجی ہم کہتے ہیں, تو اس پر بھی انڈورسمنٹ ہو سکتی. بٹ ایز اے میٹر آف پریکٹس آپ دیکھیں گے چیکس پر آپ کو عام طور پر نظر آئے گا کہ انڈورسمنٹ آپ بیک پر کرتے ہیں. تو یہ دیٹ از آن دا بیک. ایز اے میٹر آف پریکٹس جب یہ میں بیک کی بات کرتا ہوں تو لیگل پوزیشن اپنی جگہ رہتی. اف دیر از این انڈورسمنٹ آن دا فیس آف این انسٹرومنٹ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈورسمنٹ نہیں ہے. دیٹ از ویری مچ لیگل اف اٹ از آن دا فیس آف دا انسٹرومنٹ. لیکن پریکٹس یہ ہے, کیونکہ ہم بینکنگ پریکٹس بھی اسٹڈی کر رہے ہیں, تو پریکٹس یہ ہے کہ بیک پر انڈورسمنٹ ہوگی. انڈورسمنٹ کرنے والا اپنے سائن کر دے گا, اور ڈفرینٹ طریقے ہیں انڈورسمنٹ کے, اور اس سے وہ انڈورسمنٹ ہو جائے گی. ون ہو puts his signature on the back of the instrument with the intention to endorse, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ He is the endorser. That's simple. وہ endorse کر رہا ہے, he is endorser. اب کسی کی فیور میں endorse کر رہا ہے, اس پارٹی کو آپ کیا کہیں گے؟ He is endorsee. تو دو پارٹیز یہاں پہ ہوئی, ایک endorser, دوسری پارٹی endorser. اب یہ انڈورسمنٹ جیسے میں نے کہا اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ہم نے انڈورسمنٹ کی بات کی, بلینک انڈورسمنٹ. اب یہ بلینک انڈورسمنٹ کیا ہوتی, یا بلینک انڈورسمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیٹ از انڈورسمنٹ. یہ تمام ہی انڈورسمنٹ ہے, کائنڈ کچھ بھی ہو. اب بلینک انڈورسمنٹ میں اسٹوڈینٹس, دی انڈورسر جسٹ سائنز ہز نیم ایٹ دی بیک آف دا انسٹرومنٹ, نتھنگ ایلس. کہ کس کی فیور میں انڈورس کر رہا ہے, اٹ از ناٹ مینشن. ہی جسٹ پٹس ہز سگنیچر آن دا بیک آف دا انسٹرومنٹ ود دی انٹینشن ٹو انڈورس. ایسی انڈورسمنٹ کو آپ بلینک انڈورسمنٹ کہیں گے. وہ کسی کا نام بھی اس میں انسرٹ کیا جا سکتا ہے, لکھا جا سکتا ہے, دیٹ پرسن ول بی دی انڈورس. تو ایک انڈورسمنٹ آپ نے دیکھی بلینک انڈورسمنٹ. دوسری انڈورسمنٹ جس کو ہم اسپیشل انڈورسمنٹ کہتے ہیں یا فل انڈورسمنٹ کہتے ہیں, عام طور پر آپ کو یہی انڈورسمنٹ نظر آئے گی. تو انڈورسمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ فردر اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. باقی انڈورسمنٹ دیکھیں گے تو ان انڈورسمنٹس کی زیادہ تر ضرورت نہیں ہوتی, بٹ دیٹ از اے ٹائپ, اور اگر آپ چاہیں تو وہ انڈورسمنٹس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اسپیشل اور فل انڈورسمنٹ کیا ہے؟ اس میں انڈورسمنٹ کرنے والا انڈورسی کا, جس کی فیور میں وہ انڈورس کرنا چاہ رہا ہے, اس کا نام لکھے گا, اس کے پرٹیکولرز. پے ٹو مسٹر اے بی سی, میسرز اے بی سی, مسٹر ایکس, مسٹر وائی, مسٹر اسلم, مسٹر اکرم, کوئی نام بھی جس کو آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دین یو پٹ یور سگنیچر. وہ بلینک انڈورسمنٹ میں آپ نے سگنیچر تو کیے تھے لیکن کسی کا نام نہیں تھا, انڈورسی کا نام وہاں پر نہیں تھا. So students, in full or special endorsement, you put the signature of the endorsee as well. اس کی فیور میں انڈورس کیا جا رہا ہے, and then you put your signature. So this is the full or special endorsement. انڈورسی کے پرٹیکولرز موجود ہیں. اب یہ انڈورسمنٹ سے ہوتا کیا ہے؟ اب آپ نے جب انڈورسمنٹ کر دی, یہ ڈاکیومنٹس فرام ون پرسن ٹو اندر, ڈاکیومنٹس کی بجائے اگر ہم انسٹرومنٹ کا لفظ استعمال کریں دیٹ وڈ بی مور لیگل. تو لیگل ٹرمینالوجی میں ان ڈاکیومنٹس کو انسٹرومنٹ کہا گیا. تو اس سے ویلیو ٹرانسفر ہو جاتی, کیش کی آپ کو ٹرانزیکشن نہیں کرنی پڑتی. And in this way, one person can transfer to the other, and that person can also transfer it to the other person. تو یہ نیگوشیشن یہ نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کر سکتا ہے. انڈورسی
جب وہ اس کا ہولڈر ہوتا ہے, جب اس پہ اس کی پوزیشن میں انسٹرومنٹ آ جاتا ہے, he can further endorse and it can continue. تو یہ انڈورسمنٹ فرام ون پرسن ٹو ادر, اس سے آپ جس پر میں اسٹریس دیتا رہا ہوں, جو بار بار میں بات کرتا رہا ہوں, کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس نے لیکوڈیٹی بڑھا دی ہے سسٹم. فائنینشیل سسٹم میں لیکوڈیٹی کو بڑھانے میں انسٹرومنٹس کا بہت ہاتھ. دیر از اے چیک آف 100,000 روپیز, آپ اس کو انڈورس کر کے دوسرے کو دے دیتے ہیں, دوسرے نے جو انڈورس ہے وہ فردر انڈورس کر دیتا ہے. اٹ چینجز 4 hands 5 hands. تو 100,000 نے 500,000 کی لیکوڈیٹی کریٹ کر دی. اینڈ بائی واٹ مینس, کیش از ناٹ انوالوڈ, اٹ از دا پیپر, اٹ از دا انسٹرومنٹ وچ ہیز کریٹڈ دیٹ لیکوڈیٹی. ورنہ یہ کیش چاہیے ہر پارٹی کے پاس اور وہ فردر اس کی کیش کی پیمنٹ کریں. وداؤٹ دیٹ کیش, these instruments are playing their role in the financial system. تو فائنینشیل سسٹم کی لیکوڈیٹی کو امپروو کرنے میں, بزنس کو امپروو کرنے میں ان انسٹرومنٹس کا بہت ہاتھ. اور یہ انڈورسمنٹ کا میکنزم دیٹ آلسو پلیز این امپورٹنٹ رول. یہ انسٹرومنٹس موجود ہیں تو انڈورسمنٹ بھی ہو رہی ہے, تو لیکن انڈورسمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ میکنزم ہے جس کے ذریعے یہ ٹرانسفریبلٹی ہو رہی. تو اسٹوڈینٹس, یہ جو اسپیشل انڈورسمنٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, فل انڈورسمنٹ کہہ رہے ہیں, عام طور پر یہی انڈورسمنٹ رائج. اس کے علاوہ ایک اور انڈورسمنٹ, دیٹ از ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ. ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ میں یہ ہے کہ نیگوشیبلٹی آف دیٹ انسٹرومنٹ دیٹ از ریسٹرکٹیڈ. اب نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایٹ ٹائمز دے سیز ٹو بی نیگوشیبل. اب یہ ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ اگر آپ نے کر دی تو اس کی فردر نیگوشیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. دیٹ سیزز, دیٹ اسٹاپس, دیٹ از نو مور دیئر. وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ پیئی ہیں ایک انسٹرومنٹ کے, آپ کے فیور میں کسی نے آپ کو ایک چیک دیا, یو آر دا پیئی آف دا انسٹرومنٹ. آرڈر چیک, اگر اس کو آپ فردر ٹرانسفر کرنا چاہیں, کسی کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, اس کو یہ دینا چاہیں, تو آپ آن دا بیک آف دا انسٹرومنٹ یو ول انڈورس اٹ ان دی فیور آف دیٹ پرسن. تو اس سے کیا ہوگا؟ وین یو ول ہینڈ اوور اٹ ٹو دیٹ پرسن, اس کو ڈلیور کر دیں گے, تو ہی ول بی دی ہولڈر آف دیٹ چیک. یہ ہولڈر ان ڈیو کورس, یہ ہم آگے اسٹڈی کریں. اب وہ اگر چاہے تو اس کو فردر انڈورس کر سکتا ہے, یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ابھی یہ بات ہم نے کی. لیکن اگر یہ انڈورسمنٹ ایسے ہو, یو آر سے مسٹر اے, یو آر دا پیئی, آپ انڈورس کرنا چاہتے ہیں ان فیور آف مسٹر ایکس, یو ول رائٹ پے مسٹر ایکس اینڈ پٹ یور سگنیچر آن دا بیک آف دا چیک اور اینی انسٹرومنٹ. اس انڈورسمنٹ اور ڈلیوری سے وہ چیک ٹرانسفر ہو جائے گا, وہ چیک کی پروسیڈز وہ لے سکتا ہے انڈورسی, ہی کین ریسیو دا پیمنٹ. لیکن اگر آپ اس میں لکھیں پے ٹو مسٹر ایکس اونلی, یہ اونلی کا لفظ ایڈ کر دیں, اس سے کیا ہوگا کہ ناؤ مسٹر ایکس ڈزنٹ ہیو دی اتھارٹی ٹو فردر انڈورس اور نیگوشیٹڈ. اب اس کا نیگوشیبلٹی کا کریکٹرسٹک جو ہے وہ اس میں ختم ہو گیا اس انسٹرومنٹ میں. اٹ کین ناٹ بی فردر نیگوشیٹڈ. مسٹر ایکس ول ہیو ٹو ٹیک دا پیمنٹ آف دیٹ انسٹرومنٹ, ہی ڈزنٹ ہیو دی اتھارٹی ٹو انڈورس اٹ. اس کو ہم کہتے ہیں that it has seized the negotiability of the instrument. اس کی نیگوشیبلٹی کا کریکٹرسٹک جو ہے اس انسٹرومنٹ کا وہ ختم ہو گیا جب آپ نے لکھا پے مسٹر ایکس اونلی. تو یہ اب انسٹرومنٹ فردر نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا, فردر ٹرانسفر نہیں ہو سکتا, فردر انڈورس نہیں ہو سکتا. ایک وداؤٹ ریکورس ٹائپ ہے, اس میں جو انڈورس کرنے والا ہے جسے ہم انڈورسر کہتے ہیں, انڈورسر انڈورسمنٹ کرتے ہوئے وہ یہ لکھتا ہے کہ وداؤٹ ریکورس, میننگ دیر بائی وداؤٹ اینی ریسپانسبلٹی آن مائی پارٹ. اگر کوئی ڈیفالٹ ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتا ہے, کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی, تو میری کوئی ذمہ داری نہیں,
I am endorsing it without records, without any responsibility on my shoulders. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو عام طور پر یہ انڈورسمنٹ نظر نہیں آئے گی. ایک پارشل انڈورسمنٹ ہوتے ہیں. انڈورسمنٹ فلی ٹرانسفر کرتی ہے, rather endorsement will fully transfer the instrument, whole instrument will be transferred. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک انسٹرومنٹ کے پارٹ پیمنٹ جو ہے وہ کر دی ہے اور باقی نہیں ہونی. Say there is an instrument of 100,000 rupees. پیمنٹ تو 100,000 کی ہوگی, لیکن یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کی 2 انڈورسمنٹ آپ کر دیں, پے روپیز 50,000, 50,000 پے ہو جائے گا. اب بیلنس اماؤنٹ جو ہے اس کے لیے آپ فردر انڈورس کر سکتے ہیں اس کو, لیکن یہ آپ یاد رکھیے کہ چیک میں پارشل انڈورسمنٹس نہیں ہو سکتے. یہ بل آف ایکسچینج کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پر تو آپ کر سکتے ہیں ایسے انڈورسمنٹ, چیک میں پارشل انڈورسمنٹس کی کوئی گنجائش نہیں. اب یہ انڈورسمنٹ سے ہوتا کیا ہے؟ انڈورسمنٹ ٹرانسفر دا اونرشپ رائٹ ان دیٹ انسٹرومنٹ. وہ جس کے پاس وہ انسٹرومنٹ آپ نے انڈورس کیا اور جس کو ڈلیور کیا, جس کے پاس ہے وہ انسٹرومنٹ, اس کو اس انسٹرومنٹ کے اونرشپ رائٹس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. دوز رائٹس آر ویسٹڈ ان دیٹ پرسن اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم ownership rights are vested, and at the same time right to further endorse that is vested in that person, rather that is accrued in that person. Ownership right ہے, endorsee اگر چاہے تو اس کی پیمنٹ لے سکتا ہے. endorsee کے پاس یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ اس کو فردر ٹرانسفر کرنا چاہے تو اس کو فردر ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو یہ انڈورسمنٹ کا آپ نے دیکھا, یہ ہم نے بات کی. اب یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 اور باتیں کی. ایک میچورٹی کی بات تھی, ایک ڈیز آف گریس کی بات. نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی ایک میچورٹی ڈیٹ ہوتی. واٹ از دا میچورٹی ڈیٹ؟ اٹ از دا ڈیٹ ایٹ وچ اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ از پیبل. پیبلٹی کی جو ہم نے بات کی تھی, اور بار بار ہم نے وہ بات کی, بیکاز دیٹ از ویری سگنیفیکینٹ. A negotiable instrument is payable by 3 ways: on demand, at a fixed date, or a future determinable date. یہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں پیبلٹی کے, کہ یہ پیمنٹ اس کی اس طرح ہوگی. لیکن یہ تمام باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, that check which is also a negotiable instrument, that is always payable on demand. وہاں پر یہ باقی 2 چیزیں نہیں ہوں گی. وہاں پر کوئی فکس ڈیٹ یا ڈٹرمینیبل فیوچر ڈیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں. چیک کی آپ نے ڈیفینیشن بھی دیکھی اور بڑے زور سے اس میں کہا گیا, چیک از اے بل آف ایکسچینج drawn on a specified bank and not expressed to be payable otherwise than on demand. So check is always payable on demand. So students, آپ نے دیکھا کہ ایک میچورٹی ڈیٹ ہوگی ادر انسٹرومینٹس. there is a bill of exchange. bill of exchange میں لکھا ہوا ہے 60 days after date. تو جس ڈیٹ کو یہ بل آف ایکسچینج ڈرا کیا گیا, اس کو بنایا گیا, اس کو لکھا گیا, اس سے 60 days کے بعد یہ پیبل ہے. That is the maturity date of that instrument. چیک کی میچورٹی, that is always on demand. اب یہاں پر there are 3 days of grace available. Say there is an instrument that is payable 60 days after date, اور یہ after 60 days that say that date falls as 21st May. اب یہ جو 21st May ہے, یہ اس کی میچورٹی ڈیٹ ہے بل آف ایکسچینج. اب اس ڈیٹ کے بعد 3 days آف گریس اویلیبل ہیں. اب اس میچورٹی ڈیٹ میں 3 days گریس ڈیز دوز کین بی allowed for payment of that instrument.
that is provided in Negotiable Instrument Act 1881. تو یہ ڈیز آف گریس اویلیبل ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین رہے کہ نو ڈیز آف گریس آر اویلیبل ان کیس آف چیک. چیک از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، رادر فیکٹر ہے. یہ ڈفرینٹ فیکٹرز موجود ہیں نیگوشیشن میں، نیگوشیبلٹی میں، نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں، ان میں انڈورسمنٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ. تو یہ ہم نے اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس دیکھے، یہ آپ کو ذہن نشین رہنے چاہیے. اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں پارٹیز ٹو نوٹس، بلز اینڈ چیکس. نوٹس جو ہیں پرومزری نوٹ کو کہتے ہیں. جب صرف نوٹ کا لفظ آئے اٹ مینس پرومزری نوٹ. دس از ان کانٹیکسٹ آف دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ. جب نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی بات ہو رہی ہو اور وہاں پر نوٹ کہا جائے یا بل کہا جائے تو بل سے مراد بل آف ایکسچینج، نوٹ سے مراد پرومزری نوٹ. سنس یو ہیو اسٹڈیڈ اور بار بار ہم نے یہ باتیں کی، تو اب اس اسٹیج پر ہم کہہ سکتے ہیں نوٹ اینڈ بلز، اینڈ دیٹ کانسیپٹ شوڈ کم ان ٹو دی مائنڈ what a note is and what a bill is. تو یہ یہاں پر ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ کون سی پارٹیز ہیں. اس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ان کی ڈیفینیشن دیکھی، ہمیں ان کی پارٹیز کا پتہ ہے، بار بار یہ بات ہوئی، تو یہ ٹاپک کہاں سے آ گیا؟ اصل میں بات یہ کہ ڈفرینٹ پارٹیز جو ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرومزری نوٹ میں کون کون سی پارٹی ہیں، چیک میں کون سی پارٹیز ہیں، بل آف ایکسچینج میں کون سی پارٹیز. لیکن یہ کون سی پارٹیز ہو سکتی ہیں؟ لا کن پارٹیز کو الاؤ کرتا ہے؟ یہ کون سی پارٹیز نہیں ہو سکتی؟ کون سی پارٹیز کمپیٹنٹ پارٹیز ہیں؟ اور یہ جو پارٹیز ہیں ان کی لیگل کیپیسٹی کیا ہے، ان کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز کیا ہیں، ہاؤ دیز پارٹیز وڈ ایکٹ. یہاں ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ یہ پارٹیز ہیں ہی از اے ڈرار اینڈ ہی از دا ڈرائی اینڈ ایکسیپٹر، اور یہ بات آپ جانتے ہیں. ڈرار کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، اوبلیگیشنز کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں. یہاں پر اس اینگل سے ہم انہیں ڈسکس کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو پارٹیز ہیں whosoever those parties are, and you know all those parties, ان تمام پارٹیز کا ضروری ہے کہ these parties should be competent to contract. اب ان پارٹیز کی کیا پوزیشن؟ if there are certain parties in a negotiable instruments who are incompetent to enter into a contract, then what would happen? Say there is a minor. اس صورت میں کیا ہوگی؟ تو سلائیڈ پر دیکھیے گا. He can draw an instrument but cannot be sued in his own name. ایک مائنر ڈرا کر سکتا ہے، he can be the drawer، لیکن مائنر سو نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ مائنر نے جو ڈرا کیا ہے، اور یو کین ناٹ سو دا مائنر ایز ویل. اگر آپ پیئی ہیں یا آپ کی کوئی اور کیپیسٹی ہے، یو کین ناٹ سو دا مائنر. تو یہ پوزیشنز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کے کیا رائٹس اور آبلیگیشنز ہیں، اینڈ ویدر اٹ از ایڈوائزیبل ٹو انگیج ان ٹو اے کانٹریکٹ ود سچ اے پارٹی آر ناٹ. اسی طرح پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ، such person is incompetent to draw, make, endorse and negotiate an instrument. Person of unsound mind آپ دیکھ چکے. If there is an insolvent person, this you already know that insolvent person is incompetent. Incompetent means legally incompetent, doesn't have the capacity to enter into a contract. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جب insolvent ڈکلیئر ہو جاتا ہے کوئی پرسن تو کورٹ ایک آفیشیل ریسیور اپوائنٹ کر دیتی ہے. اس صورت میں انسالوینٹ پرسن ہی از ناٹ اے کمپیٹنٹ پرسن ٹو ڈرا، انڈورس، ایکسپٹ اینڈ نیگوشیٹ دا انسٹرومنٹ. اسی طرح انساؤنڈ
माइंड के जो पर्सन है, ही इज ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट. इंसॉल्वेंट पर्सन, ही इज ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट. ल्यूनेटिक्स, दोज आर इनकॉम्पिटेंट. अब एजेंसी अरेंजमेंट्स हैं. अब एजेंट है, एक प्रिंसिपल ने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया. उस सूरत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हाउ दैट एजेंट वुड ऑपरेट. रादर जो हम बात कर रहे हैं कि एजेंट का स्कोप क्या है, उसके पास लीगल अथॉरिटी क्या है, वो किसी चेक को एंडोर्स कर सकता है, नहीं कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बात देखने की. तो दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 27. वहां पर ये बात हुई. ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको मिलेगा. दिस इज नॉट इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. दैट इज बिफोर यू ऑन द स्लाइड. रादर इट इज लॉ ऑफ एजेंसी जो जिसको हम कहते हैं. This is the section 27. Every person capable of binding himself. ये स्लाइड पर देखिएगा प्लीज. Every person capable of binding himself or of being bound by making, drawing, acceptance or negotiation of a negotiable instrument may so bind himself or be bound by a duly authorized agent acting in his name. इसको शायद समझने में कुछ आपको दिक्कत आ रही हो. Let me explain it. अगर कोई ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट है और उसको प्रिंसिपल ने ये अथॉरिटी दी है कि वो ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तो देन दैट प्रिंसिपल विल बी बाउंड by any further claims or compensation from anybody. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है प्रिंसिपल की. अगर उसने अपने ऑथोराइज्ड एजेंट को इख्तियार दिया है कि वो कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है, मेक कर सकता है, बना सकता है, उसको एंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, और ऑथोराइज्ड एजेंट ऐसा करता है, उसके बाद अगर किसी पार्टी के कोई क्लेम हो तो उस सूरत में इट विल बी द ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल सिंस एजेंट इज एक्टिंग एज एन ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल. तो ये प्रिंसिपल की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑब्लिगेशन होगी, ड्यूटी होगी टू एंटरटेन एनी क्लेम. दोज क्लेम कैन बी मेड ऑन द प्रिंसिपल. अब ये जो अथॉरिटी है to draw bill of exchange or negotiate bill of exchange, ये कोई जर्नल अथॉरिटी से नहीं आ जाएगी. ये स्लाइड पर देखिएगा. A journal authority to transact business and to receive and discharge debts does not confer upon an agent the power of accepting or endorsing bills of exchange so as to bind his principal. अगर कोई एजेंट अपॉइंट किया गया है, उसके पास एक जर्नल अथॉरिटी है उस एजेंट के पास, विच हैज बीन कन्फर्ड अपॉन हिम बाय द प्रिंसिपल. और वो अथॉरिटी क्या है कि वो उसके बिजनेस को ट्रांजैक्ट करे, डेट्स को डिस्चार्ज करे, बाकी फंक्शंस वो करे उस बिजनेस के. लेकिन उसके साथ साथ ये इख्तियार कहते हैं उसके पास नहीं आ जाएगा. उससे मुराद एजेंट के पास कि वो एक्सेप्ट कर सके कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, या एंडोर्स कर सके, या ड्रॉ कर सके. उसके लिए स्पेशल अथॉरिटी होनी चाहिए, मैंडेट होना चाहिए एजेंट के पास. ही शुड बी ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट टू एक्ट, जहां पर ही कैन ड्रॉ, एंडोर्स एंड नेगोशिएट बिल ऑफ एक्सचेंज और एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज. So an authority to draw a bill of exchange does not of itself import an authority to endorse. ये आगे बात हो रही है कि अगर आपको ये इख्तियार दिया गया कि आप ड्रॉ कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, आपसे मुराद है एजेंट को, तो इससे ये इख्तियार आपको नहीं मिल गया, एजेंट के पास ये इख्तियार नहीं आ गया कि वो उसको एंडोर्स भी कर सकता है. सिर्फ ड्रॉ करने तक का इख्तियार आपके पास है. तो ये स्पेशली मेंशन होना चाहिए उस अथॉरिटी में कि एजेंट ड्रॉ कर सकता है तो सिर्फ ड्रॉ करेगा. अगर ड्रॉ एंड एंडोर्स का इख्तियार है तो ड्रॉ एंड एंडोर्स करेगा. ड्रॉ, एंडोर्स एंड एक्सेप्ट का है तो फिर ये तीनों काम करेगा.
This should be specifically mentioned. یہ مینڈیٹ ایجنٹ کے پاس ہونا چاہیے. دین ایجنٹ کین ایکسرسائز. اگر اس صورت میں کوئی پارٹس ایکسرسائز کر رہا ہے, کوئی ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہے, تو دین ہی از پرفارمنگ دوز ڈیوٹیز آن بیہاف آف دی پرنسپل, اور کوئی کلیم اس انسٹرومنٹ کے اگینسٹ دیٹ ول بی بائنڈنگ اینڈ دیٹ ول ہیو ٹو بی بورن بائی دی پرنسپل. جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے دوز ول بی بورن بائی دا پرنسپل, کیونکہ پرنسپل کی اتھارٹی کے تحت وہ اپنے پارٹس کو ایکسرسائز کر رہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں ایجنٹ کے بارے میں. لائبلٹیز آف دی ایجنٹ کیا ہوں گی, یہ اس کے بارے میں سیکشن 28 میں ڈسکس کیا گیا ہے. دیٹ یو کین سی. ایک جرنل ہم نے سیکشن سے ہٹ کر مین پوائنٹس آپ دیکھ لیجئے کہ لائبلٹی آف ایجنٹ کے بارے. دیر ول بی دی لائبلٹی آف دا ایجنٹ in certain situations. What those situations are? Agent کے پاس authority تو ہے, but if he does not disclose the name of his principal, یہ slide پر یہ points ہیں, آپ دیکھیے گا. Agent when he is acting on behalf of the principal, but in doing so he doesn't disclose the name of his principal, that he is acting on behalf of his principal, that is not mentioned, then agent will be liability. Rather, the agent's liability would be there. He will be liable for any consequences, claims, compensations. Further, if the agent does not indicate that he is an agent, پہلی تو بات ہے پرنسپل کا نام اس نے نہیں بتایا. اب دوسری بات یہ ہے کہ when he is acting, he is not disclosing that he is acting as an agent. پہلے میں ایجنٹ کی بات تو تھی, لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا پرنسپل کون ہے. دوسری بات ہے وہ یہ نہیں بتا رہا کہ he is acting as an agent. That is not disclosed. تو اس صورت میں agent would be liable for any claims. کوئی اگر claims ہوں گے, compensation دینی پڑے گی, تو that ڈیمیجز دینے پڑیں تو اس کے لیے ایجنٹ ذمہ دار ہوگا. If the agent executes an instrument without or in excess of his authority. دو باتیں یہاں پہ ہوئی کہ ایجنٹ کے پاس اتھارٹی ہے ہی نہیں, یہ بات سمجھنے آسان ہے. اس کے پاس اتھارٹی تو ہے لیکن اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کر رہا ہے. جہاں تک اتھارٹی دی گئی ہے سے اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے کہ آپ 100,000 تک بل آف ایکسچینج ڈرا کر سکتے ہیں. He draws a bill of exchange of the value of 150,000 rupees. What he is doing? He is exceeding his authority. تو اگر وہ ایکسیڈ کرے گا اپنی اتھارٹی سے تو he will be responsible and liable for that. دوسری بات سمپل ہے کہ اگر اس کے پاس اتھارٹی ہے نہیں and he is acting on behalf of the principal, لیکن پرنسپل نے اس کو وہ اتھارٹی دی نہیں, تو یہ پرنسپل کی لائبلٹی نہیں ہوگی, پرنسپل پر بائنڈنگ نہیں ہوگا. ایجنٹ وڈ بی لائبل فار دیٹ. تو اگر کوئی انسٹرومنٹ ایگزیکیوٹ کرتا ہے ود آؤٹ اتھارٹی, بل آف ایکسچینج ڈرا کرنے کی اتھارٹی نہیں اور وہ ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے, پرنسپل از ناٹ ریسپانسیبل, ایجنٹ وڈ بی ریسپانسبل. اور ان ایکسیس آف ہز اتھارٹی, یہ ہم ڈسکس کر چکے. تو یہ تمام پروویژنس یہ سیکشن 28 میں دی گئی ہیں, وہ دوز آر ریپروڈیوسڈ, وہ آپ ہینڈ آؤٹس ریفر کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جسٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب پارٹیز کون سی ہیں؟ پارٹیز آپ جانتے ہیں. پرومسری نوٹ میں دو پارٹیز, ایک میکر ہے ایک پیئی ہے. ہو از دا میکر؟ دی پرسن ہو میکس دا نوٹ means promissory note and undertakes to pay the amount stated in the promissory note. Pay جس کو پیمنٹ ہونی, the person to whom the amount is payable under the promissory note. تو یہ میکر اور پے دو پارٹیز ہیں promissory note. لیکن ہم ان کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم ان کے رائٹس, آبلیگیشنز, ڈیوٹیز ان کا پتہ چل سکے. ہولڈر کون ہوگا؟ the person who may be, یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا, ہولڈر کی کو جاننا ضروری ہے.
the person who may be the payee or endorsee of the promissory note. یہ دو پارٹیز ہم دیکھ چکے ہیں, میکر ہے ایک پیئی ہے. promissory note میں اسٹوڈینٹس we have seen two parties. One is the maker and other is the payee. ایک ہولڈر بھی ایک پارٹی ہے. ہولڈر ڈیفائن کیا گیا ہے. ہولڈر کون ہے؟ the person who may be the payee or endorsee. پیئی بھی ہولڈر ہو سکتا ہے, انڈورسی بھی ہولڈر ہو سکتا ہے. انسٹرومنٹ اگر پیئی کے پاس ہے, ہی از دی ہولڈر. اگر اس کو انڈورس کر دیا گیا ہے, انڈورسی کے پاس ہے, ہی از ان دا پوزیشن آف دیٹ انسٹرومنٹ, دین ہی ول بی دی ہولڈر. اب آپ دیکھیے گا سلائڈ پر, دا پرسن ہو مے بی دا پیئی اور انڈورسی آف دا پرومسری نوٹ. ہولڈر از دا پرسن who is entitled to the possession of the instrument in his own name and also entitled to receive the amount due under a promissory note. اب ہولڈر یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے اگر کوئی تھیفٹ کر لی ہے تو آپ کہیں he is the holder, he may be in possession of that, he must be entitled to receive the payment of that instrument. تو یہ ہولڈر کی بات ہو رہی. یہ اب یہاں پر تین ہم نے بات کی کہ میکر پیئی, پیئی کین بی دا ہولڈر, انڈورسی کین آلسو بی دی ہولڈر. انڈورسر ہم دیکھ چکے ہیں بار بار, پرومسری نوٹ میں انڈورسر ہو سکتا ہے, جس کے فیور میں وہ انڈورس کرے گا اس کو آپ انڈورسی کہیں گے. سو ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پارٹیز. ہم نے اس کا اسکوپ بڑھا دیا. جب پرومسری نوٹ کی بات کی تھی ہم نے کہا دو پارٹیز, ایک میکر ہے ایک پیئی. اب ہم کہتے ہیں ہولڈر بھی پارٹی ہے, انڈورسر بھی پارٹی ہے, انڈورسی بھی پارٹی. اسی طرح بل آف ایکسچینج نیچلے آپ نے 3 پارٹیز دیکھی. ایک ڈرور آف بل آف ایکسچینج, دیٹ یو ہیو اسٹڈیڈ, آئی نیڈ ناٹ ٹو ایکسپلین دیٹ. ڈرائی آف اے بل آف ایکسچینج, دیٹ یو آلسو نو. ایکسیپٹر آف اے بل آف ایکسچینج, بہت امپورٹنٹ پارٹی ہے بل آف ایکسچینج. تو یہ 3 پارٹیز, ڈرور, ڈرائی, پیئی, ایکسیپٹر, یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. اب یہاں پر بھی ایک ہولڈر ہوگا, پیئی کین بی دا ہولڈر, انڈورسی کین بی دا ہولڈر, جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, دیٹ ریمینز دا سیم. اسی طرح بل آف ایکسچینج میں جو انڈورس کرے گا بل آف ایکسچینج وہ انڈورسر ہوگا. پیئی کین انڈورس اینڈ دا انڈورسی کین آلسو انڈورس. جب انڈورسی کے پاس پوزیشن ٹرانسفر ہو جائے گی تو ہی ول بی دا ہولڈر آف دیٹ انسٹرومنٹ, ہی کین آلسو انڈورس اٹ, دین ہی ول بیکم انڈورسر. جس کی فیور میں انڈورس ہوگا ہی ول بی دی انڈورس. یہ تمام باتیں ہم کر چکے ہیں. اینڈ یو نو دیٹ چیک میں ایک ڈرور ہوتا ہے. ہو از دی ڈرور؟ اکاؤنٹ ہولڈر از دا ڈرور. ہی کین ڈرا دا چیک. کس پر ڈرا کر سکتا ہے؟ دی ادر پارٹی, دی ڈرائی. ڈرائی یو نو ان کیس آف اے چیک اٹ از آلویز اے بینک. ایک اسپیسیفائڈ بینک ہوگا جس پر چیک ڈرا کر سکتے ہیں. وہ کون سا بینک ہوگا؟ جہاں آپ کا اکاؤنٹ. اسی طرح پیئی, اگر آپ تھرڈ پارٹی کو پے کرنا چاہتے ہیں تو ہی ول بی دا پیئی. بیرر چیک ہوگا تو آپ خود ہی پیئی ہوں گے اس کے. اسی طرح چیک میں اسٹوڈینٹس دیر کین بی اے ہولڈر. ہولڈر کی وہی ایکسپلینیشن ہے جو آپ دیکھ چکے. چیک میں بھی جو انڈورس کرے گا ہی ول بی دی انڈورسر, اور جس کی فیور میں انڈورس ہوگا دیٹ پارٹی وڈ بی دی انڈورس. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان ون وے اور دی ادر وی ہیو آلریڈی گون تھرو. اب یہ ہولڈر ہے کیا؟ لا ہولڈر کو کیسے ریکگنائز کرتا ہے؟ یہ ڈیفینیشن جو ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 میں جو دی ہوئی ہیں, رادر دا پروویژنز آف دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881, وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان کا اسکوپ کیا ہے, رائٹس کیا ہیں, آبلیگیشنز کیا ہیں. تو ہولڈر کو ڈیفائن کیا گیا ان سیکشن 8 آف دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ. تو ہولڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ آپ دیکھیے گا سلائڈ پر. اس سے آپ کو اس کا اسکوپ پتا چلے گا. دی ہولڈر آف اے پرومسری نوٹ, بل آف ایکسچینج یا چیک means the payee or endorsee
who is in possession of it or the bearer thereof, but does not include a beneficial owner claiming through a benamidar. Ye benamidar means the person who doesn't have any name. یہ فکٹیشیس بل آف ایکسچینج یا انسٹرومنٹس اگر ڈرا کیے جائیں تو یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. باقی بات پیئی اور انڈورسی کی ہم کر چکے ہیں. تو دیٹ یو نو تھرو سیکشن 8 کہ ہولڈر ہے کون. اب بات یہ ہے کہ ان کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز، یہ ایک امپورٹنٹ بات. اب ہولڈر کون ہے؟ The holder must have the possession of the instrument in his own name. ان پروویژن سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہولڈر کے پاس پوزیشن ہونی چاہیے انسٹرومنٹ کی. اور دوسری بات، he must be entitled to receive or recover the amount due thereon from the parties liable thereto. کہ اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے ہولڈر کے پاس کہ وہ اماؤنٹ ریسیو کر سکے. He must be entitled to that. آپ کی انٹائٹلمنٹ ہوگی تو آپ اماؤنٹ ریسیو کر سکیں. اور اگر آپ ریسیو نہ کر سکیں، if you lodge any claims or the damages or compensation claims، تو یہ آپ کے پاس رائٹ ہونا چاہیے کہ you can sue that party. تو یہ انٹائٹلمنٹ ہولڈر کو ملتی ہے. یہ ہم اس اینگل سے اس کو پڑھ رہے ہیں کہ ہولڈرز کون ہیں. ہولڈر ان ڈیو کورس کی بھی اب بات کریں گے. تو now we move on to a holder in due course. So students، ابھی آپ نے ہولڈر کی بات کی. ہولڈر آپ نے دیکھا کہ پی اور انڈورسی کین بی دی ہولڈر آف این انسٹرومنٹ. اب یہ ہولڈر ان ڈیو کورس کیا ہے، اور آگے چل کر ہم ڈسٹنکشن دیکھیں گے. واٹ آر دا ڈسٹنگوشنگ فیچرز بٹوین دا ہولڈر اینڈ ہولڈر ان ڈیو کورس. Holder in due course has been defined in Section 9 of the Negotiable Instruments Act 1881. Before discussing what holder in due course is, آپ Section 9 دیکھیے. سلائڈ پر دیکھیے گا پلیز. Holder in due course means any person who for consideration becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange or check, if payable to bearer, or the payee or endorsee thereof, if payable to order, before it became overdue, without notice that the title of the person from whom he derived his own title was defective. کچھ زیادہ مشکل تو نہیں ہو گیا. یہ دیر آف اور دیر ٹو سے آپ مت گھبرائیں، بات بڑی سمپل. ہولڈر ان ڈیو کورس آپ دیکھ لیجئے. ہم ان کو بائیفرکیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ان کے میننگز. ہولڈر ان ڈیو کورس مینز اینی پرسن who for consideration becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange or a check if payable to bearer. یہاں تک پہلے بات کر لیں. یہ بات ہم کر چکے ہیں پہلے کہ بیرر انسٹرومنٹ ہو. If there is a bearer instrument, in case of the bearer instrument, that just transfers by mere delivery of that, and the person who has the possession of that for consideration. یہاں پر ایڈ کیا ہو گیا؟ ابھی ہولڈر میں بھی آپ نے بات کی تھی. ہولڈر میں کوئی کنسیڈریشن کی بات نہیں ہو رہی تھی. ہولڈر ان ڈیو کورس میں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن ہونی چاہیے فار بیکمنگ دی ہولڈر آف دیر آف. پہلی بات بڑی سمپل ہے. یہ وہی بات ہے جو آپ اسٹڈی کر چکے ہیں، جو آپ جانتے ہیں، الفاظ کا فرق. کہ یہ ہولڈر ان ڈیو کورس اگر بیرر انسٹرومنٹ ہے، وہ پرومسری نوٹ ہو، بل آف ایکسچینج ہو یا چیک ہو، دا پرسن ہو فار کنسیڈریشن بیکم دی پوزیسر آف دیٹ، وہ اگر اس کی پوزیشن اس کے پاس آتی ہے، اس کو ڈیلیور ہو جاتا ہے، وہ اس کو ہولڈ کر رہا ہے، تو ہی ول بی دا ہولڈر ان ڈیو کورس پرووائڈیڈ ہی از ہولڈنگ اٹ فار کنسیڈریشن. یہاں تک بیرر انسٹرومنٹ کی بات. آگے بات کر رہے ہیں اور pay or endorse thereof
if payable to order. اگر that is drawn to order, یہ bearer نہیں ہے. اب اگر order instrument ہو تو that payee or the endorsee would be the holder in due course, لیکن he must be the holder for consideration. lawful consideration اس کی ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی. تو پہلی بات بیرر کی تھی, اب آرڈر کا بتا رہے ہیں کہ پیئی یا انڈورسی جو ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی, ہی ول بی دی ہولڈر ان ڈیو کورس. آگے کیا کنڈیشن ان بوتھ دا کیسز, ویدر اٹ از بیرر اور آرڈر, بیفور اٹ بیکیم اوور ڈیو. ہاں یہ شرط ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اوور ڈیو ہو گیا, ایکسپائر ہو گیا, اس کی میچورٹی ڈیٹ دیٹ واز سے 15 مارچ وہ گزر چکی ہے. اگر چیک نہیں ہے اور کوئی انسٹرومنٹ ہے, ڈیز آف گریس بھی 3 جو آپ نے پڑھے ہیں وہ بھی گزر چکے ہیں, تو پھر ہولڈر ان ڈیو کورس. اس کے بعد اگر یو بیکم دی ہولڈر, یو آر ناٹ دا ہولڈر ان ڈیو کورس, پوزیشن آپ کے پاس آتی رہے لیکن وہ اوور ڈیو انسٹرومنٹ نہیں ہونا چاہیے. بفور میچورٹی ڈیٹ, بفور دا ڈیٹ آن وچ اٹ فالز ڈیو فار پیمنٹ, اس ڈیٹ سے پہلے پہلے وہ آپ کے پاس آنا چاہیے. تو بیرر آرڈر دونوں چیزیں دیکھی, اینڈ دیٹ شوڈ کم ان ٹو یور پوزیشن بفور اٹ بیکیم اوور ڈیو. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ فیکٹر فار اے پرسن ٹو بی دا ہولڈر ان ڈیو کورس, وداؤٹ نوٹس that the title of the person from whom he derived his own title was defective. اب انڈورس کر رہے ہیں ایک پارٹی کے فیور میں ایک انسٹرومنٹ ہے, say he is the payee یا انڈورس ہی ہے, لیکن وہ پیئی جو ہے اس کا اپنا ٹائٹل ہی ڈیفیکٹو ہے اور وہ آگے انڈورس کر رہا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. if the person who is becoming the possessor, rather holder of that, without knowing that the person who is transferring that instrument to him, endorsing that instrument to him, his own title is defective, the person whose favor that instrument is being transferred, he will be the holder in due course. So students, holder in due course becomes the holder before the instrument becomes overdue, and without notice of the fact that the person from whom he is deriving title, his own title is defective. تو یہ اگر چیزیں ہوں گی تو he will be the holder in due course. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہولڈر اور ہولڈر ان ڈیو کورس میں کیا فرق, what are the distinguishing features between the holder and holder in due course. ہولڈر ان ڈیو کورس میں جو پوائنٹس آپ نے دیکھے اس میں پہلی بات ہے کہ must be holder. He obtains instruments for value, that is for valuable consideration. He must become the holder of the instrument before maturity. He must have obtained the instrument in good faith, that is without notice of the fact that the person who is transferring that instrument, his own title is defective. اگر یہ اس کے نوٹس میں ہے, he will not be the holder in due course. He must take instrument complete and regular on the face of it. تو یہ چیزیں ہولڈر ان ڈیو کورس میں ہونا ضروری. تو اب ہم دیکھتے ہیں what are the distinguishing features between the holder and holder in due course. Holder, title of the holder shall not be good if the title of any prior party is defective. تو یہاں پر وہ holder in due course نہیں ہے. ہولڈر اگر prior parties کا ٹائٹل ڈیفیکٹو ہے, whether it is in his notice or not, تو اس کا اپنا ٹائٹل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. That will not be good title. لیکن ہولڈر ان ڈیو کورس آپ دیکھ چکے ہیں, ہولڈر ان ڈیو کورس shall have a good title even if the title of the prior party is defective. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن is that he should obtain that title in good faith, that is without notice that the title of the prior party is defective. اس کے نوٹس میں نہیں ہے, so he is the holder in due course. So students, اس کے علاوہ ہولڈر میں آپ نے دیکھا consideration is not necessary. Holder in due course, there must be consideration. Holder doesn't enjoy any special privileges.
holder in due course does enjoy it. You have seen it. کہ وہ holder in due course رہتا ہے even if the title of the prior parties is defective. A holder is a person who is entitled in his own name to the possession of the instrument and to recover and receive the amount due thereon from the parties. لیکن holder in due course, he is a person who has taken the instrument in good faith and for value and also before its maturity. یہ کچھ distinguishing features ہم دیکھ رہے ہیں between the holder and holder in due course. اب یہ liabilities of the different parties, those had been discussed in section 30, 31, 32, section 117 that you can see. اس کے بعد negotiation کی آپ کو definition ملے گی section 14 میں. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ ڈیفینیشن کیا ہے نیگوشیشن کی سیکشن 14 میں بار بار اس پر ہم نے بات کی. یو نو آل دا پوائنٹس, تو آپ کے لیے اس میں کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. اس کے ان کی پیبلٹی کیسے ہوگی, نوٹس کی, بلز آف ایکسچینج, ان کی ڈیو ڈیٹ, پیمنٹ آف انٹرسٹ, آل دیز ہیو آلسو بین ڈسکسڈ ان دا ڈفرینٹ سیکشنز. تو یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ پورا ایکٹ ہے. اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں پورا کورس چاہیے, لیکن کوشش کی گئی ہے کہ سیلینٹ فیچرز جو ہیں, امپورٹنٹ چیزیں, انہیں ہم ڈسکس کر سکیں. تو وی ہیو ڈسکسڈ آل دوز تھنگ. میں آج کا لیکچر اسٹوڈنٹس یہیں پر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.